السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی دلچسپ خبر ہے میرے پاس، اور یہ خبر پنجاب کے سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہے۔ سرکاری ملازمین کے حوالے سے اس طرح سے ہے کہ ہمارے سرکاری ملازمین طویل عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ پچھلے بجٹ سے ہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اور دوسرے صوبوں میں بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت نے اضافہ کیا سندھ میں، لیکن پنجاب میں یہ اضافہ اسی طرح نہیں دیا گیا جس طرح کہ وفاق میں ایک پالیسی دی جاتی ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے صوبے بھی تنخواہوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ گزشتہ بجٹ میں وفاق نے فیصلہ کیا تھا کہ کرونا کی وجہ سے وسائل کم ہے، لہٰذا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں عام طور پر جو 10 سے 15%، 20% اضافہ ہوتا ہے وہ اضافہ نہیں دیا جائے گا۔ اس پر سرکاری ملازمین نے کافی ایک طویل احتجاج کیا، احتجاج ہوتا رہا، وہ نہیں سنا گیا۔ پھر ایک اکٹھے ہو کر تمام تنظیموں نے اسلام آباد میں ایک دھرنا دیا۔ اس اسلام آباد کے دھرنے کی اہم بات یہ ہے کہ وہاں پر حکومت کے ساتھ تصادم بھی ہوا، وہاں پر آنسو گیس بھی چلی، وہاں پر لاٹھی چارج بھی ہوا، اور بعد میں ایک جو احتجاج کرنے والے ٹیچر تھے وہ ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ اسی کے حوالے سے ایک جو بڑی بات دوسری ہوئی وہ یہ ہوئی کہ سرکار کے 3 طاقتور وزیروں نے، وفاقی حکومت کے 3 تگڑے وزیروں میں، جن میں شیخ رشید صاحب بھی شامل تھے، پرویز خٹک بھی شامل تھے، علی محمد خان صاحب بھی شامل تھے، ان تینوں نے ایک دستخط کیے، ایک معاہدہ کیا سرکاری ملازمین کے ساتھ کہ آپ کی تنخواہوں میں ڈسپیرٹی الاؤنس کے نام پر جو ہے 25% اضافہ کر دیا جائے گا۔ یہ ڈسپیرٹی الاؤنس کیوں کہا گیا؟ ڈسپیرٹی الاؤنس اس لیے کہا گیا کہ بہت سارے محکمے ایسے تھے جہاں پر حکومت نے، ایک پاکستان کا نعرہ لگانے والی حکومت نے، یہاں پر میں خاص طور پر پنجاب کی بات کروں تو یہاں پر کئی پنجاب بنا دیے تھے۔ یہاں پر بہت سارے محکمے، SNGAD خاص طور پر بات کروں گا، ان کے ملازمین کو، جس میں اسسٹنٹ کمشنرز آپ کہہ سکتے ہیں، باقی ڈپٹی کمشنرز کہہ سکتے ہیں، سیکٹریز تھے، بہت سارے افسران ایسے جو حکومت کی ہاتھ کی چھڑی سمجھے جا سکتے ہیں، ان کو 150% اضافی تنخواہ دے دی تھی۔ اس پر احتجاج ہوتا رہا، میں نے بھی پروگرام کیے، میں احتجاج پہنچاتا بھی رہا، لیکن حکومت کے کان پر جوں نہیں رنگی۔ ایک طرف ایک ملازم ہے جو 40,000 روپے تنخواہ لے رہا ہے، دوسری طرف اسی گریڈ کا ملازم ہے جو 1 لاکھ روپیہ لے رہا ہے، کیونکہ سرکار یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس کے زیادہ کام آ سکتا ہے اور اس کے زیادہ قریب ہے۔ خصوصی اضافہ ملا تنخواہوں میں۔ وزیروں کا جتنا سٹاف تھا، مثلا آپ کے پی اے ہیں منسٹرز کے، ان کو اضافہ مل گیا۔ گورنر ہاؤس میں اضافہ خصوصی ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہے، آپ ہائی کورٹ چلے جائے وہاں پر ملے گا، آپ کو پنجاب اسمبلی میں ملے گا۔ تو کچھ جو پیارے ہیں، سرکار کے پیارے ہیں، ان کی تنخواہوں میں 150% اضافہ ہوا۔ کسی کو سیکریٹریٹ الاؤنس ملا، کسی کو ایگزیکٹو الاؤنس کا نام دیا گیا، اور پیارے نوازے جاتے رہے۔ ایک طرف احتجاج ہو رہا ہے، ایک طرف وہ نوازے گئے ہیں۔ اس کے بعد وعدہ ہو گیا کہ ڈسپیرٹی ختم کی جائے گی، آپ کو 25% اضافہ دے دیا جائے گا 1 مارچ سے۔ فروری میں احتجاج ہوا، معاہدہ ہو گیا 1 مارچ سے آپ کو اضافہ دیا جائے گا۔ پھر مارچ کے آخر میں لاہور میں پھر دھرنے ہوئے، ہم نے اس کی بھی کوریج کی، آپ کو یہاں نیوز لائٹ میں بھی دکھایا سارا کچھ۔ اس کے بعد بھی اب تک وہ اضافہ نہیں ہوا جس کا یہاں پر ہمارے پلیٹ فارم پر بھی وعدہ کیا گیا تھا۔ لیکن اسی دوران حکومت نے ایک بہت ہی دلچسپ کام کیا۔ میں یقین کریں حکومت کی بہادری پہ، میں حکومت کی دیدہ دلیری پہ، آپ بہادری پازیٹیو لفظ ہے، منفی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں، ڈٹائی ہے، میں داد دیتا ہوں کہ لاکھوں سرکاری ملازمین جو یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے خود پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، ایک پاکستان کے نعرے کو ووٹ دیا، ان کے احتجاج کو، ان سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے کی بجائے ایک مرتبہ پھر گریڈ 17 اور 18 کے SNGAD کے وہ محکمہ جو حکومت کی طرف سے امپلیمنٹیشنز کرواتا ہے تمام کی تمام، ان کے تقریباً 1000 ملازمین کو مزید 150% تنخواہوں میں اضافہ دے دیا ہے۔ یہ بڑی اہم خبر ہے، بڑی دلچسپ خبر ہے کہ حکومت نے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25%، بلکہ پچھلا بجٹ میں 10% ایک طرف رکھتے ہیں، اور دوسرا جو معاہدہ تھا 25% کا، اس کو ایک طرف رکھ دیں۔ وہ اضافہ دینے کی بجائے
سرکار نے انتہائی جرت سے، انتہائی بہادری سے اپنے پیاروں کو 150% سے پھر نواز دیا ہے. اب یہ گیٹ 17 اور 18 کے جو ملازمین ہیں، تقریباً ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ ہے، یہ سارے کے سارے ایک مرتبہ پھر نہ صرف اضافہ لیں گے، بلکہ اس پر مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کو پچھلے 1 برس سے جو اضافہ ہوا ہے اس کے بقایا جات بھی ادا کیے جائیں گے. پنجابی میں کہتے ہیں، کچھ ایک لفظ ہے اردو کا، کچھ یتیم ملازمین ہیں، کچھ ماتڑ ملازمین ہیں، جس کو ہم ایک محاورے میں یا ایک ٹرم میں استعمال کرتے ہیں کہ کچھ شودر ہیں اور کچھ برہمن ہیں، اور برہمن جو ہیں جو رہ گئے تھے وہ بھی نوازے گئے ہیں. بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے. یہ صورتحال ہے کیا، یہ نوٹیفیکیشن کس طرح ہوا ہے، اور جو سامنے آیا ہے تقریباً 38 صفحوں پر مشتمل ایک نوٹیفیکیشن ہے جس میں تمام لوگوں کی وضاحت کر دی گئی ہے جن کو یہ نوازا جا رہا ہے. ایک طرف احتجاج کرنے والے، مارے کھانے والے، اور انہی مارے کھانے والوں میں سے ایک جو نمائندہ اس وقت اسلام آباد میں موجود تھے جب لاٹھی چارج ہو رہا تھا، جب آنسو گیس چل رہی تھی، اور بعد میں وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ یہ ایکسپائرڈ آنسو گیس ہے، ان کے نمائندہ یہاں پر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں تھوڑا سا ان کی طرف جاؤں گا، ان سے بات کروں گا. کاشف شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ صدر ہیں پنجاب ٹیچرز یونین کے، آپ رہنما ہیں اگیگا، جو ایک اتحاد تھا جس کے پلیٹ فارم سے تمام تنظیموں نے اکٹھے ہو کے مظاہرہ کیا تھا اور ایک وعدہ کروایا تھا. اب کاشف شہزاد چودھری صاحب، یہ صورتحال کیا ہے، یہ نوٹیفیکیشن کیا ہے؟ ایک طرف آپ لوگ ہیں احتجاج کرنے والے، لاکھوں ملازمین ہیں، دوسری طرف وہ چند ہزار ملازمین ہیں جو سرکار کی ہاتھ کی چھڑی ہیں، جن کے ذریعے امپلیمنٹیشن کرواتے ہیں، جن کے ذریعے بہت بڑے کام ہوتے ہیں، وہ ان کو 150% مزید دے دیا گیا. یہ کیا صورتحال ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اصل میں پہلے تو میں شکر گزار ہوں نیوز نائٹ لاہور رنگ اور آپ کا کہ آپ لوگ بار بار سرکاری اور ان سرکاری ملازمین کی آواز اٹھاتے ہیں جو شاید ہم سمجھتے ہیں کہ جن کو یہ حکومت شودر سمجھتی ہے. اور یہ سلسلہ شروع ہوا 6 اکتوبر سے، اور بلکہ پچھلے بجٹ سے شروع ہوا کہ جب سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 1 روپے کا اضافہ نہیں کیا گیا. اور اس کے ساتھ ہی چند دنوں کے بعد پتہ چلا جی کہ پنجاب اسمبلی اور قومی اسمبلی کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 100 گنا اضافہ کر دیا گیا. پھر اسی دوران 100 گنا نہیں 100% سوری جی ہاں. اور اسی دوران پھر جو ہے وہ پتہ چلا کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تنخواہ میں وہاں پبلکلی اناؤنس کیا کہ میرا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا، تو ان کی تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا گیا، صدر مملکت کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا. اور یہ سارا سلسلہ چلتا چلتا ہم 6 اکتوبر کو ہزاروں کے حساب سے، آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے پہلے ایس این جی اے ڈی کے ملازمین کو ایگزیکٹو الاؤنس دے دیا گیا یہاں پر، بالکل وہ 150% جو ہے، جس سے عام ملازم ایک ہی صوبے میں بیٹھے ہوئے اور بعض کا ایک ہی محکمے میں بیٹھے ہوئے ڈیپوٹیشن پہ گئے ہوئے، ایک کی تنخواہ جو ہے وہ 2 لاکھ ہے، ایک کی 80,000 ہے. یہ اس کے بعد مطلب یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر یہ ایس این جی اے ڈی کے ملازمین کو بھی دے دیا گیا. اور اسی طرح یہ جب ہم 6 اکتوبر کو ہزاروں کے حساب سے سرکاری ملازمین اسلام آباد پہنچے اور پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ہم نے دھرنا دیا، اور وہاں بھی جو ڈپٹی سپیکر ہیں اور جو علی محمد خان صاحب ہیں ان کے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا، اور اس کے اندر یہ وعدہ کیا گیا کہ یہ ہم آپ چند دن کا ہمیں ٹائم دیں، ہم اس کے اندر آپ یہ فروری سے پہلے 6 اکتوبر کی بات 6 اکتوبر کی بات کر رہا ہوں. 6 اکتوبر کو وہاں سارے میڈیا نے بھی دکھایا کہ کتنے ہزار ملازمین تھے پورے پاکستان سے. ہم ان کے وعدے پہ واپس آ گئے. اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا پھر 2-3 دفعہ وعدے درمیان میں ہوئے، ہم نے احتجاج رکھا، ملتوی کیا. پھر 10 فروری کو دوبارہ جو ہے پورے پاکستان سے ملازمین تنگ آ گئے کہ بار بار وعدہ خلافیاں ہو رہی تھیں. پھر وہاں جو آنسو گیس کی شیلنگ ہوئی اور وہ معاملات وہ سارے آپ کے سامنے ہیں. اور اس کے بعد ایک ریٹن ایگریمنٹ پھر حکومت پاکستان کے جو 3 وفاقی وزراء تھے انہوں نے کیا، اور اس ریٹن ایگریمنٹ کے اوپر یہ طے ہوا کہ صوبائی حکومتیں بھی اس پر عمل درآمد کریں گی. اب میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی حکومت کو تو اپنی حکومتوں کے علاوہ اپوزیشن یا کسی اور کی تو دشمنی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جو تمام کے تمام ان لاکھوں سرکاری ملازمین کو وہ اس وفاقی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں کہ ان کا ریٹن ایگریمنٹ ہے، یہ یہاں پہ اجلاس کرتے ہیں، یہاں پہ میٹنگز کرتے ہیں، اس میں وعدہ کرتے ہیں، اور وعدوں کے بعد کتنی کیبنٹ کی میٹنگ گزر گئی ہیں، ایک سب کمیٹی بن گئی، پھر اس کے اوپر وزراء کی کمیٹی بن گئی، انہوں نے بھی سجیشن فارورڈ کر دی، آن ریکارڈ جو ہے وہ اس کے ٹویٹ موجود ہیں وزراء صاحبان کے بھی. اچھا چلے، آپ کو 25% اضافہ نہیں ملا. ایک جو ہم نیا نوٹیفیکیشن میرے پاس موجود ہے، اس نوٹیفیکیشن میں تو تقریباً 1000 ملازمین ہیں، اس کی کیا ڈیٹیل ہے؟
نہیں میں چھوٹی سی بات ایک ایڈ کر دوں کہ یہ بیسیکلی ہم اسلام آباد گئے تھے تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے لیے. ہم کوئی تنخواہوں میں اضافہ نہیں مانگ رہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو غریب سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں کو آپ ان کے برابر کریں. اس کے اوپر حکومت نے یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ابتدائی طور پر ہم 25% تفریق کا خاتمہ کر دیتے ہیں, بجٹ تک ہم کوشش کریں گے کہ یہ 100% سب کی تنخواہیں کوئی ایک پے اسکیل کا نظام بن جائے ہمارا. لیکن وہ 25% ہی ابھی تک نہیں پورا ہو سکا, اس کے اوپر صوبائی حکومتیں تیار ہی نہیں ہیں دینے کو. تو اس کے باوجود اس کے ساتھ ابھی چند دن پہلے میٹنگز ہمارے ساتھ ہو رہی تھی اور وعدے اور جو ہے نا وعدے آپ کے ساتھ وعدے ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں. کہا آپ کو جا رہا تھا کہ ہم تلاش کر رہے ہیں, لسٹیں ٹھیک کر رہے ہیں, سیدھی کر رہے ہیں کہ کن ملازمین کو کس طرح ہم نے اضافہ دینا ہے. نہیں, اس میں کہا جا رہا تھا کہ ہم ان کی لسٹیں بنوا رہے ہیں جو پہلے لے چکے ہیں ان کو ہم نہیں دیں گے, اور جو آپ لوگ رہ گئے ہیں تمام محکمے ان کو ہم دیں گے. تو اسی دوران یہ نوٹیفکیشن سامنے آ گیا جس کے اندر گریڈ 17, 18, 19, 20, 21, 22 تک کے لوگ تھے جو تقریباً 2000 کے قریب تعداد بنتی ہے, جس کی بعد میں انہوں نے وضاحت دی کہ جی نہیں 18, 19, 20 والے تو پہلے لے چکے تھے, اب ان کو اس کے اندر ریگولائز کر دیا, اور جو باقی تھے 17, 18 والے 1400 کچھ جو افیسرز بنتے ہیں اور ان کو بھی تمام کے تمام محکموں کو نواز دیا گیا. اور اگر کسی کی تنخواہ 10,000 ہے تو اسے 15,000 الاؤنس مل گیا. 10,000 تنخواہ ہے تو 15,000 اس کو الاؤنس مل گیا. اگر 1 لاکھ تنخواہ ہے تو اس کے ساتھ 1.5 لاکھ الاؤنس مل گیا, اس کو الاؤنس مل گیا. یہ تقریباً کچھ ملازمین پہلے تھے, کچھ یہ ہو گئے 2,000, 2,500 یہ ہو گئے. ٹوٹل پنجاب کے ملازمین ہیں کتنے سرکاری ملازمین؟ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ تعداد تقریباً کوئی 10 لاکھ کے قریب ہے. 10 لاکھ کے قریب ہے. اگر 10 لاکھ میں سے حکومت جو ہے چوز کرتی ہے, اس میں سے پولیس افسران کو علیحدہ, ویسے پولیس کے اگر ہم جوڈیشری کی بات کریں, پولیس کی بات کریں, پنجاب اسمبلی کی بات کریں یا دوسرے محکموں کی بات کریں, گورنر ہاؤس کی بات کریں, سیکریٹریٹ کی بات کریں, ان کو تو الگ الگ مختلف اوقات میں ان کو دیا جا چکے ہیں الاؤنسز. تو پھر قائد صاحب رہ کتنے محکمے رہ گئے اساتذہ, صحیح اساتذہ کے بعد رہ گئے ہمارے جو کلرک حضرات ہیں, ہمارے لوکل گورنمنٹ کے ملازمین ہیں, LWMC کے ملازمین ہیں, اسی طرح سے ہماری جو نیشنل پروگرام لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں. محکمہ تعلیم میں سب سے زیادہ ملازمین سمجھے جاتے ہیں, اور یہ چند محکمے ایسے ہیں جن کو شاید حکومت, میں سمجھتا ہوں کہ یہ خان صاحب کی حکومت میں جو ایک نعرہ لگا تھا 2 نہیں 1 پاکستان کا, یہ اس کی سراسر نفی کرتے ہوئے انہوں نے تو یہ بدعت شروع کر دی ہے. میں تو اسے بدعت ہی کہوں گا کہ جو قریبی اپنے لوگ جو وزراء کے ارد گرد جو محکمے ہیں اور ان کی تنخواہوں میں جب دل کرے جتنا مرضی اضافہ کر دو, اس کے لیے نہ تو کسی سمری کی ضرورت ہے, نہ کسی کمیٹی کی ضرورت ہے, نہ کسی سب کمیٹی کی ضرورت ہے, لیکن جب عام غریب سرکاری ملازمین اضافہ مانگے تو تب ان کے لیے اس اضافے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی گئی, کوئی میرے خیال ہے کوئی کمیٹیاں نہیں بنی, کوئی کسی قسم کی کوئی, یہ تو بس اچانک بیک اینڈ پہ کام ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ آپ نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں. اچھا میں ایک اور بات, اچھا آپ اس چیز کو اسمبلی میں اور عدالتوں میں کیوں نہیں اٹھاتے؟ احتجاج کرتے ہیں آپ لوگ, اسمبلیوں میں اور عدالتوں میں کیوں نہیں اٹھاتے؟ اسمبلیوں میں کس نے اٹھانا ہے؟ یہاں ہمارے ملک میں تو رواج ہے کہ اگر اپوزیشن کی بات اٹھائے گی تو وہ ضد بنا لیں گے. ہم احتجاج کے لیے اسلام آباد گئے اور سارے پاکستان سے سرکاری ملازمین تھے, اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ یہ اپوزیشن کے لوگ ہیں. بنیادی طور پہ مجھے جو نظر آتا ہے کیسے یہ آپ کے بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے کہ ایک ہی سرکار میں ایک ہی جگہ پہ ایک ہی گریڈ کا ملازم ہے, ایک ہی حکومت کا ملازم ہے, اور ایک محکمے میں اس کو کچھ تنخواہ دی جا رہی ہے, دوسرے میں کچھ دی جا رہی ہے. یہ تو آپ کو بنیادی طور پہ تفریق ہے, یہ تفریق پیدا کی جا رہی ہے برہمن اور شودر کی. اس کو تو آئین کی خلاف ورزی کہا جا سکتا ہے. بالکل, اس کے اوپر ہم اب سوچ رہے ہیں, اور عید کے فوراً بعد ہم نے 26 مئی کو, کیونکہ پہلے رمضان المبارک تھا, اس کی وجہ سے یہ سلسلے میں تھوڑا سا وہ وقفہ آ گیا. اب 26 مئی کو ہم نے دھرنے کا اعلان دوبارہ سے کر دیا ہے, اور اس دھرنے کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب ہم آخری حد تک جانے کو تیار بیٹھے ہیں. کرونا ہے یا جو بھی صورتحال ہے, کیونکہ ہمارے سرکاری ملازمین اتنے تنگ ہیں مہنگائی سے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آخری حد تک جائیں گے, ہم نے اتنے دن یہاں سے نہیں ہلنا, ہمیں یہاں سیکریٹریٹ بیٹھیں گے, سیکریٹریٹ میں بات نہ بنی تو ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ بھی کرنے جائیں گے. اور اتنے دن وہ ہم لیڈران سے زیادہ اب لوگ جو ہیں, جو سرکاری ملازمین ہیں, وہ بار بار ہمیں فورس کرتے ہیں کہ آپ وہاں بیٹھیں اور دھرنے کا اعلان کریں. اور عید کے بعد 26 کو ہم نے اعلان کر دیا. تنظیمیں ایسی ہیں جو انتظار کرنے کو ترجیح دے رہی ہیں, حکومت کے ساتھ اچھے
جو ہیں تعلقات پہ ہیں اور وہ نہیں چاہ رہی کہ اس قسم کی ابھی تک آپ کے تنظیم کے علاوہ کوئی بڑی اور تنظیمیں جیسے ایپ کا ہے ابھی تک کوئی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی ہے احتجاج کے لیے؟ نہیں، یہ کوئی تقریباً ہماری لوکل گورنمنٹ کی، ٹیچرز کی اور لیڈی ہیلتھ ورکرز اور دوسری کوئی 12-13 تنظیمیں ہیں جنہوں نے 26 مئی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عید کے بعد اس کے اندر مزید تیزی آئے گی، اور ایپکا کا بھی ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے وہ ہمارے ساتھ اس میں حمایت کر چکا ہے، اور ابھی باقی بھی تنظیمیں انشاءاللہ اس کے اندر آ جائیں گی، اور باقی دو چار گروپ، چھوٹے موٹے گروپ تو ہمیشہ ہی ہوتے ہیں جو ہمیشہ حکومت کے ساتھ مل کے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور وہ اگر نہ ہو تو پھر شاید ہمیں بھی کام اس طرح سے نہ ہم سے کیا جا سکے۔ اپوزیشن ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، اور انشاءاللہ عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ساری جو سرکاری ملازمین کی تنظیمیں ہیں وہ سب اس میں شامل ہوں گی، اور یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے، یہ کوئی ہمیں تنخواہوں میں کوئی نیا سرے سے اضافہ نہیں دیا جا رہا، یہ تو جو پہلے سے اپنے جو انہوں نے برہمن اداروں کو نوازا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں بھی ان کے برابر لے جانے کی کوشش کریں، چلو برابر نہیں تو اس کا پہلا قدم تو اٹھایا جائے نا اس کے خلاف۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب حکومت ہے، اسی طرح کے پی کے اور بلوچستان حکومت ہے، یہ شاید چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی استحکام آئے، ہمارے ملک میں ہر بندہ سڑکوں پہ رہے، ہر ملازم سڑکوں پہ رہے، اور اگر یہ سارے ملازم سڑکوں پہ ہی رہیں گے تو آپ دیکھیں کہ محکمانہ جو کام ہے وہ کتنے متاثر۔ بالکل جی، آج کے پروگرام کا مقصد بھی یہی تھا کہ ایک چیز کی نشاندہی کی جائے۔ بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے کاشف شہزاد چوہدری صاحب یہاں پر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ، اور نشاندہی یہ کرنی تھی کہ سرکار کو چاہیے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کریں۔ مذاکرات پہلے بھی ہوئے، وعدے پہلے بھی ہوئے، وعدے پورے نہیں ہوئے، اور اسی دوران حکومت نے ایک اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جس کے مطابق اب ایس این جی اے ڈی کے باقی جو ملازمین ہیں تمام کے تمام وہ بھی 150% اضافہ لیں گے گریڈ 17 اور 18 کے، اور ان کی تنخواہیں بھی زیادہ ہو جائیں گی، اور پنجاب میں باقی محکموں میں کام کرنے والے، چاہے وہ لوکل گورنمنٹ میں کام کر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ملازمین ہیں، آپ کے ارد گرد گلی محلوں کی صفائیوں سے لے کر دیگر انتظامات کو دیکھنے والے وہ تمام ملازمین، پھر اس کے ساتھ محکمہ تعلیم کے ملازمین، اس کے ساتھ ساتھ لیڈی ہیلتھ ورکرز، محکمہ صحت کے ملازمین، اور بھی بہت سارے، اور یہ محکمے ایسے ہیں جن کی تعداد، جو ملازمین کی تعداد ہے وہ لاکھوں میں ہے۔ اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی گریڈ کا ایک اور جگہ پہ بیٹھا ہوا ملازم وہ ہم سے 150% زیادہ تنخواہ لے رہا ہے، یعنی کہ اگر میری تنخواہ 50,000 روپے ہے تو جو میرے ہی ساتھ کا ملازم ہے وہ ایک پاکستان کا نعرہ لگانے والی حکومت میں سامنے بیٹھا ہوا میرے 1,25,000 روپے لے رہا ہے۔ اب فرق دیکھیں 50,000 اور 1,25,000 روپے کا، اس کو جسٹیفائی کرنا ہے، اس ڈسپیرٹی کو ختم کرنا ہے، حکومت کیسے ختم کرتی ہے مجھے نہیں علم، کیونکہ ابھی تک تو وعدے ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان سرکاری ملازمین کی سنی جائے، اللہ کرے کہ ان کے گھروں میں جو مہنگائی کی وجہ سے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں حکومت کچھ ان پر توجہ کر سکے، اس صورتحال کو بہتر بنا سکے۔ چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک سے واپس آتے ہیں تو بڑی ایک دلچسپ خبر ہے کہ لاہور میں کورونا کے 25,500، میرے پاس ایگزیکٹ فگر ہے، 25,433 مریض ہیں، وہ لاپتہ ہو گئے ہیں، پتہ ہی نہیں کدھر چلے گئے، کہاں ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس ارد گرد چلتے پھرتے کورونا کے بم ہیں، اس پر بات کریں گے۔